السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ ایوننگ۔ میں ہوں ارزو قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں جوائن کیا ہے طاہر گورا صاحب نے، جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ سر، آج آپ آئیں، تھینک یو بہت بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ می۔ سر۔ کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا چل رہا ہے پاکستان میں؟ آج پورا دن عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے سب لوگوں کا ضائع ہو گیا کہ جی اریسٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اریسٹ تو ہوئے نہیں وہ، اور اس طرح سے چھپے کیوں بیٹھے تھے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بار بار جس طرح کی باتیں عمران خان کی طرف سے آ رہی، ساتھ ہی پیمرا نے سر اس وقت ایک پابندی لگا دی ہے کہ اب آئندہ سے عمران خان کی کوئی بھی لائیو یا ریکارڈڈ سپیچ جو ہے وہ نہیں دکھائی جائے گی ٹی وی چینلز پہ؟ دیکھیے، میں پیمرا سے بات شروع کروں گا۔ جو پیمرا نے پابندی لگائی ہے، پیمرا شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ جس طرح آج سنڈے پاکستان کی عوام کا جرنلسٹ کا ضائع ہوا، اس طرح وہ مزید وقت ضائع نہ کریں، کوئی اچھے کام کر لیں اور اپنی روزی روٹی کے لیے توجہ دیں، چونکہ عمران خان کی جو تقریریں اور بھاشن ہیں وہ تو اسی طرح چلتے رہیں گے۔ آپ نے کہا کہ وہ عمران خان کا کچھ نہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آج کیا ہوگا، تو جب سے عمران خان سیاست میں آئے ہیں کسی کو کچھ پتہ چلا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہتے؟ ایون وہ پرائم منسٹر بھی بن گئے، تب بھی پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ تو اب وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، پھر وہ ایک بار پرائم منسٹر چلیے ہم نے فرض کیا بن ہی جاتے ہیں کسی بھی طرح سے، تو کیا کر لیں گے؟ ابھی وہ 3.25 سال تو پرائم منسٹر رہ کے گئے ہیں، اور ایک بار اور آ جائیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں 2 بار اور آ جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ یہ اب عوام کی سادہ لوہی ہے کہ وہ عمران خان پہ ابھی بھی توجہ دیتے ہیں۔ میں جب عوام کہتا ہوں تو آئی ڈونٹ مین کہ 100% آف پیپل آف پاکستان، لیکن بہرحال ایک بڑا نمبر تو ہے، چلیے 40-50% نمبر بھی ہے، تو جو یہ کھیل تماشا دیکھنا چاہتا ہے تو بھئی دیکھتے رہیں۔ آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ عمران خان کھیل تماشے کوئی 20-22 سال سے مختلف صورتوں میں کر رہے ہیں، تو کیا ان کی بات میں کیا وزن ہے، کیا کچھ کر لیا، اور حتیٰ کہ پرائم منسٹر رہ چکے، کیا کر لیا انہوں نے اس ملک میں؟ کیا بہتری لائی؟ کوئی بہتری نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ابھی میں سن رہا تھا جو یہ ہنگامہ چلا آج کے دن، پاکستان کی بلکہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک سینئر لیڈر ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، پروفیسر یاسمین راشد صاحبہ، تو انہوں نے ابھی جیو ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو ایس ایس پی آئے تھے وہ تو نوٹس سرو کرنے آئے تھے، گرفتار کرنے تو نہیں آئے تھے۔ یہ تو اب خود پیپلز پارٹی والے، ان کی ایک سینئر لیڈر جو بہت ہی ریزنیبل لیڈر ہیں، مطلب آپ ان کی پارٹی سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر ان کی شخصیت ایک اچھی بھاری بھرکم شخصیت ہے، تو وہ میری اتفاق سے استاد بھی رہ چکی ہیں جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، تو میں ان کی عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں تحریک انصاف سے تمام تر اختلاف کے باوجود۔ لیکن انہوں نے جو حقیقت بیان کی، وہ حقیقت تو یہ تھی کہ پولیس کے ایک سینئر افسر ایک نوٹس دینے آئے تھے کہ جناب آپ آئیں گے وہاں پہ، تو اس نوٹس پہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے سائن کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ شبلی فراز نے پہلے کہا کہ وہ تو گھر میں ہی نہیں ہے، تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ جیل بھرو تحریک کے جو خالق ہیں جناب عمران خان صاحب، وہ جب کوئی پولیس کا سمن لے کے آتا ہے تو وہ جسے کہتے ہیں پنجابی میں منجی کے نیچے گھس جاتے ہیں۔ تو دس از واٹ اٹ از۔ سر اتنی گھبراہٹ کس بات کی ہے عمران خان کو؟ کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک طرف تو وہ جیل بھرو تحریک شروع کرتے ہیں، دوسری طرف یہ کہہ دیا جاتا ہے شبلی فراز کی طرف سے کہ جی وہ تو گھر پہ ہی نہیں ہے، جبکہ وہ وہیں موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک تقریب سے اپنے خطاب بھی کیا ہے۔ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو رانا ثناء اللہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم عمران خان اگر جیل میں گئے تو ہم انہیں سب کچھ دیں گے سوائے ایک چیز کے، اور وہ سبھی جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ تو اس وجہ سے تو نہیں عمران خان پریشان ہے؟ دیکھیے، عمران خان کی جو پالیٹکس ہے وہ بنیادی طور پر کسی جدوجہد کی پالیٹکس نہیں ہے، وہ ان کی اپنی ذات اور اپنی انا کی تسکین کی پالیٹکس ہے۔ لیکن ان کا جو نیریٹو ہے وہ اسٹیبلش کیا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے فور دا پاسٹ 20 ایئرس کہ بھئی آپ کے سوائے اس ملک میں کوئی بھی صادق و امین نہیں ہے۔ بعد میں جو ایک پاکستان کی عدلیہ کے لوگ ہیں اور ان کے جو حامی لوگ ہیں میڈیا میں، وہ جو ایک نیرو ورلڈ ویو ہے
کہ جی پاکستان میں ایک ہی شخص صادق امین ہے، عمران خان، یہ اچھے کرکٹر تھے، شوکت خانم ہاسپٹل انہوں نے بنایا تو یہ بہت ہی پیارے انسان ہیں، باقی سارے کے سارے گھٹیا، ذلیل، چور، کمینے ہیں۔ اب اس نیریٹو پہ عمران خان آئے تھے اور گئے ہیں اس صورتحال میں کہ یہ کچھ ڈلیور نہیں کر سکے تھے۔ تو ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ عمران خان اور ان کے حواریوں کو یقین نہیں آ رہا کہ عمران خان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی گود سے نکال دیا۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اگر ان کو اپنی گود سے اتارا ہے تو صرف یہ بات نہیں کہ عمران خان کچھ ڈلیور نہیں کر سکے، عمران خان نے جس طرح کی دشمنیاں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کے ساتھ لی ہیں، ابھی آپ دیکھ لیجئے انہوں نے غالباً کل پرسوں کی تقریر میں یا شاید آج کی تقریر میں پھر وہ ڈرٹی ہیری اور اس طرح کے جی لوگ آج ہی کیا سر، جی آج ہی کیا۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے، اچھا 2 روز پہلے تقریر میں وہ کہتے ہیں کہ میں نئے آرمی چیف کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں، وہ مجھے پتہ نہیں اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں۔ تو ان کی باتوں میں اتنا تضاد ہے، ایک طرف وہ انڈیا دے رہے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مل بیٹھنے کو تیار ہوں، میں آپ ہی کا بندہ ہوں، دوسری طرف جب ان کو وہاں سے چائے پینے کی پیشکش نہیں آتی تو پھر وہ ڈرٹی ہیری اس طرح کی باتوں پہ آ جاتے ہیں۔ جو اس وقت کے پاکستان کے چیف آرمی سٹاف ہیں جنرل حسن منیر، ان کے بارے میں یہی پاکستان کا میڈیا اور وہاں سے آنے والی خبریں ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ انہوں نے جب وہ ISI کے چیف تھے تو انہوں نے عمران خان کی بیگم کی جو مبینہ کاروائیاں ہیں جس میں وہ ساری مالی کرپشن ہے، اس کی کچھ فائلیں، وہ اور ان کی دوستوں کی جو فائلیں ہیں وہ خان صاحب کو دی تھی، اس وقت سے عمران خان ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی آرمی چیف کے جو چیف ہیں وہ بھی وہ ہیں جن کے ساتھ عمران خان کی نہیں بنتی، ISI کے جو چیف ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں بنتی، جو نیچے جو ہیں جنرل نصیر کا نام لیا جاتا ہے وہ بھی وہ ایک اہم عہدے پر ہیں، پھر ڈرٹی ہیری شاید ان کا ہی نام ہے، یا لاہور میں جو بریگیڈیئر ہے ان کا نام ہے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ اس وقت کلیدی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان ان کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اٹیک کرتے رہتے ہیں اور پھر ساتھ چائے پینے کی پیشکش بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو پاکستان کی پالیٹکس میں آپ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنے پرسنل اٹیک کریں اتنے اہم لوگوں کو، جو بہرحال پاکستان میں اہم ہے، دنیا میں وہ اہم ہونا ہو، تو وہ ان کے ساتھ پھر آپ کیسے مل بیٹھیں گے؟ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان کس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں، اور ان کے جو حواری باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے جو یوٹیوب چینلز پہ بولتے رہتے ہیں، مجھے کبھی کبھی ایک آدھ سیکنڈ ان کو سننے کا اتفاق ہوتا تو ہنسی آتی ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ لوگ یہی چاہتے ہیں جو وہ بولتے ہیں تو پھر اس پہ ایٹ لیسٹ وہ قائم ہو جائیں، پھر وہ ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی جو ہے آفرز نہ بھیجیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان جس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں وہ واپسی کے راستے کھلے رکھ رہے ہیں، لگتا یوں ہے کہ ان کے ارد گرد کے لوگ ان کو اور پھنسا رہے ہیں، ان کو جس طرح کی باتیں بتا رہی ہیں ان باتوں کے نتیجے میں عمران خان اور پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہمیں یہاں بیٹھ کے دکھ رہا ہے، لیکن پاکستان میں آپ جیسے جو صحافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے وہ ایک جوک بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے لیے، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ سر عمران خان نے یہ بھی کہا کہ انڈین میڈیا مذاق اڑا رہا ہے، بلکہ انہوں نے ورڈ استعمال کیا کہ ذلیل کر رہا ہے پاکستان کو، اور یہ نہیں بتایا کہ اس میں کون کون شامل ہے، یعنی پاکستان کی طرف سے کون کون سے لوگ شامل ہیں جن کی وجہ سے مذاق اڑائے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی ریزن ہم دیں گے تبھی کوئی ہمارے اوپر کوئی پروگرام ہوگا یا کوئی بات چیت ہوگی۔ تو میڈیا نہ صرف یہ کہ ہندوستان کا، وہ تو پوری دنیا کا میڈیا آج کور کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو تماشا لگا ہوا تھا، تو اسپیشلی انڈین میڈیا کو اٹھا کے آپ کے خیال سے عمران خان نے یہ بات کیوں کی ہے؟ دیکھیے میں بھی 2 ہفتے پہلے خود انڈیا میں تھا، بہت ساری میڈیا کے دوستوں سے ملاقات ہوئی، چند میڈیا ہاؤسز میں میرا جانا بھی ہوا، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا کہ عمران خان تو دور کی بات ہے پاکستان بھی ان کے ریڈار پہ ہو۔ ہاں البتہ جب یہ اس طرح کی ناٹک بازی ہوتی ہے جس طرح آج سنڈے کو وہاں پہ ہوئی یا ہوتی رہتی ہے ناٹک بازی، تو وہ ایک امیوزمنٹ ہے ان کے لیے۔ ظاہر ہے انڈیا پاکستان کا ایک ہواری ملک ہے، کیونکہ پاکستان نے اس کو اپنا متحرم ملک بنا رکھا ہے، تو وہاں کے لوگ انجوائے کریں گے نیچرلی، وہ ہنسیں گے، ٹھٹھا لگائیں گے، مذاق کریں گے، اور ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں
یہ لوگ یہ تو مذاق کا خود ہی نشانہ ہے. حتیٰ کہ خود پاکستان کے جو یوٹیوبرز ہیں جو لاہور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب تو درجنوں بلکہ سینکڑوں کی صورت میں سامنے آ چکے ہیں, وہ خود اس سارے منظرنامے پہ دن میں 3-3 4-4 ولاگ بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھٹھے لگا رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اس پہ کیا پھر اب گھبرانا؟ اب تو زمانہ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, تو آپ تو کچھ روک ہی نہیں سکتے. اب عمران خان کی تقریر اگر پیمرا نے روک دی تو عمران خان یہ ٹھٹھا مذاق والی باتیں اور یہ جوکر پونے والی باتیں یوٹیوب پہ کرتے رہیں گے, کوئی ان کو روک تھوڑی سکتا ہے. تو ویسے بھی اب کنونشنل میڈیا کو کون دیکھتا ہے؟ اب تو لوگ یوٹیوب کو ہی دیکھتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ کی بات جو بھی کسی کا نیریٹو ہوتا ہے آگے جاتا ہے. تو اس ساری صورتحال میں عمران خان کا یہ کہنا کہ جی انڈیا کا میڈیا مذاق اڑا رہا ہے, تو مذاق اڑانا چاہیے. پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کے میڈیا پیپل جو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو آپ پہلے تو ان کی فکر کریں نا. تو بھارت میں تو آپ انٹرٹینمنٹ ہیں ہی ہیں اور انٹرٹینمنٹ ہوں گے ہی, اور اس کی وجہ سے صرف عمران خان خود کوئی مذاق کا نشانہ نہیں بنوا رہے, پورے ظاہر ہے پاکستانی نظام کو بنوا رہے ہیں مذاق کا نشانہ. اور جو پاکستانی نظام بنا ہوا ہے وہ itself is a joke. مطلب اب ہر چیز ایکسپوز ہو چکی ہے, کوئی چیز تو اب ڈکی چھپی رہی. کیسے کیسے خوفناک آڈیو لیکس ہیں, چاہے وہ ان کی بیگم بشرا لیک کی اور زلفی بخاری کے ہوں, چاہے ان کے اپنے ہوں. یہ خود اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ہاں میں پلے بوائے تھا, شاید یہ کہنے سے کترا گئے کہ میں اب بھی ہوں. تو مطلب اس طرح کی سچ یہ خود ہی اب یہ دنیا کے پالیٹکس پہ یہ باتیں, یعنی دنیا کے منظرنامے پہ پاکستان سے یہ باتیں ہمیں سننے کو مل رہی. تو کیا ہوگا پھر؟ سبھی مذاق ہی اڑائیں گے, اس میں کون سی اچنبے کی بات ہے؟ بالکل ایسے ہی سر. لیکن سر دیکھتے ہیں یہ 7 کو پہنچتے ہیں کورٹ میں, اور بشرا بی بی کو بھی بلا رکھا ہے یا نہیں. لیکن اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں سر, اور تو اس میں ہنا ربانی کر کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ویپنز لیے جا رہے ہیں بھارت میں, اور اس سے ان کا خیال ہے کہ اس ریجن میں کچھ خطرہ بڑھ جائے گا, تو پاکستان کو بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کم سے کم ایسا نہیں لگتا کہ انڈیا وہ سارے ویپنز لے کے ہمارے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے والا ہے. آپ کو کیا خیال ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عذرائے تفنن ہی کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کے پاس ذرا بھی پیسے نہیں رہے اسلحہ خریدنے کے, تو وہ ایک دکھ ہے کہ بھئی انڈیا کے پاس پیسے ہیں تو اسلحہ خرید رہا ہے, ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں رہے. خیر یہ بات عذرائے تفنن بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے. اب آپ کا بنیادی سوال کہ سے پاکستان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ بھارت کا جو ملٹری کمپلیکس ہے وہ پاکستان سے بہت پاورفل ہے, بہت دہائیوں سے پاورفل چلا آ رہا ہے. تو کبھی بھارت نے آج تک پاکستان پہ حملہ کیا؟ 75 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, بھارت نے تو آج تک کبھی بھی حملہ نہیں کیا. تو ہمیشہ جتنی جنگیں ہیں وہ پاکستان کی طرف سے شروع کی گئی اور ان کا پھر منہ توڑ جواب ملا. اب جو ہسٹری ہے وہ تو یہی ہے کہ بھارت کے پاس اسلحہ بھی ہمیشہ زیادہ رہا ہے, مگر انہوں نے کبھی پاکستان پہ استعمال نہیں کیا. پاکستان نے اٹیک کیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا اور اپنے آپ کو بچایا اور ان کو منہ کی مار دی. تو اب یہ اس ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے تو بھارت کی طرف سے کوئی امکان نہیں ہے. اچھا اگر بھارت مزید اسلحہ خرید رہا ہے, اگر نہ بھی مزید اسلحہ خریدے, جتنا کچھ بھارت کے پاس آلریڈی موجود ہے وہی کچھ کافی ہے. اگر پاکستان کو کسی قسم کا کوئی ٹف میسج دینا ہو یا لیسن دینا ہو, آپ کے سامنے بالا کوٹ کی مثال آپ کے سامنے 2019 میں جو کچھ ہوا کہ کس طرح بھارت کے طیارے 1 درجن کے قریب پاکستان کے فضائی حدود کے اندر آئے پھر واپس چلے گئے. پھر یہ ابھی نندن کے بارے میں پھر یہ ڈرامے رچاتے ہیں, حالانکہ ابھی نندن کے بارے میں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر وہ غالباً ایاز صادق صاحب تھے جو جی انہوں نے کہا کہ وہ فوجی حکمران آئے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. تو دیکھیے اس ساری صورتحال میں ہنا ربانی گھر جو ہیں وہ ابھی ریسنٹلی اسی طرح کے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹس دے چکی ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کی کمپلشن بھی, آفٹر آل پاکستان کی اسٹیٹ فارن منسٹر ہے تو ان کا پھر کوئی نہ کوئی تو کام ہونا چاہیے نا, ورنہ وہ کاہے کو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ. لیکن سر مگر سر یہ لوگ اس طرح کی کانفرنسز میں جا کے یو این میں نہ کوئی یہ پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں, نہ ایجوکیشن لیول صحیح کرنے کی بات کرتے ہیں, نہ یہ فوڈ کرائسس پہ بات کرتے ہیں یا فلڈ وکٹمز کی. یہ
भारत को बीच में लेकर क्यों आ जाते हैं? जो कोई भी जाए, इनार रब्बानी खर जाए, चाहे बिलावल जाए, चाहे इमरान खान जाए, कोई भी जाए, ये लोग ये क्यों करते हैं आपके ख्याल से? देखिए इनके पास फिर और करने को क्या है, ये जाएंगे, जाहिर है ये एस्टेब्लिशमेंट के सारे वफादार हैं, नौकर हैं बल्कि कहना चाहिए। तो एस्टेब्लिशमेंट भला से भारत के साथ इस वक्त जंग करने की पोजीशन में नहीं है, मगर एटलीस्ट इस तरह की बयानबाजी पब्लिक कंजम्पशन के लिए तो देना चाहेगी। और ये एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ये इसलिए वो बातें करते हैं। आपने कहा कि जो उनकी असल ज़रूरतें हैं, जो असल मसाइल हैं, उन पर ये बात नहीं करते। तो इनकी असल ज़रूरतों के हवाले से दुनिया में कोई बात तो सुन नहीं रहा, तो ये भी बात कोई नहीं सुनेगा। एटलीस्ट ये वाली बात जो ये कर रहे हैं ये इनकी आवाम तो सुनेगी, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को 75 साल से यही चूरन चटाया हुआ है। ये अलग बात है कि आप पाकिस्तान की आवाम को भी इस चूरन से वो जो है अब वो हाजमे की बजाय बदहाजमी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो मसाइल हैं ग्राउंड पे वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो इसलिए ये कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी इमेच्योरिटी है। यानी इससे ये साबित होता है कि इतने बुरे हालात के बावजूद अगर ये अपने नैरेटिव को ठीक नहीं करना चाहते, अगर ये अपने ताल्लुकात भारत के साथ नॉर्मलाइज नहीं करना चाहते, इसी तरह का रेटरिक देना चाहते हैं, तो जो बैकडोर डिप्लोमेसी भी कहीं ना कहीं अगर चल रही है यूएई के जरिए या कहीं भी किसी के भी जरिए भी, वो भी फिर खू खाते में जाती है। तो इससे इनकी इमेच्योरिटी का ही हमें अंदाजा होता है। जो काम अगर किसी वजह से बन सकता है वो भी नहीं बन पाएगा भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, अगर कहीं बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है थोड़ी बहुत भी, तो वो भी फिर फेल हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के कितने माहिर हैं पाकिस्तान के एलीट के लोग, चाहे वो दफ्तर खारजा के लोग हों, चाहे ये मिनिस्टर हों, चाहे एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों। हालात इनके अपने मुल्क के अंदर इतने खराब है, इतने गंभीर हैं हर सतह पे। फूड का मसला हो, फॉरेन रिजर्व का मसला हो, इकोनॉमी का मसला हो, इंटरनल पॉलिटिक्स का मसला हो, कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें इनके इतने बुरे हालात हों। पहले भी हमने पाकिस्तान के बुरे हालात देखे हैं, लेकिन कोई ना कोई बेल आउट होता था, कोई ना कोई अमरीकियों की जरूरत होती थी, अरबों की जरूरत होती थी, चाइना की जरूरत होती थी। अब यकीन कीजिए कोई जरूरत किसी की इनसे वाबस्ता नहीं है। और इस सारी सूरत हाल में कोई चांस नजर नहीं आता कि इनकी कोई बेहतरी हो सकती है। सिर्फ बेहतरी का एक ही चांस है कि ये अपने खुद अक्ल से काम लें, होश के नाखुन पकड़े और अपने हमसायों के साथ स्टूपिड बयानबाजी, जिसका उल्टा इनको नुकसान होता, कोई फायदा नहीं होता, वो करने की बजाय उनके साथ ताल्लुकात को रिपेयर करें। और तो ना सिर्फ ताल्लुकात को रिपेयर करें, उनको ये एश्योरेंस दें कि ये किसी किस्म की जो बुरी हरकत इनसे पहले माजी में होती रही है, पुलवामा का अटैक हो, दिल्ली की पार्लियामेंट पे अटैक हो, मुंबई टेरर अटैक हो, इस तरह की किसी किस्म की कार्रवाई में या कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन हो, ये अब नहीं जाएंगे। ये अगर इंश्योरेंस देते हैं और स्टूपिड बयानबाजी से बाज रहते हैं, तो यकीन कीजिए इससे पाकिस्तान की आवाम को इनसे कोई गिला नहीं होगा। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को तो ये होगा कि जब भारत से टमाटर, प्याज और गंदम आना शुरू हो जाए, तो वो तो भारत का भी शुक्र अदा करेंगे और खुदा का भी शुक्र अदा करेंगे। ऐसा ही है सर, बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन इनको अकल आए तब की बात है। सर लास्ट में हम बात करेंगे आईएमएफ की। आईएमएफ से अभी तक इनको जो है फंड नहीं मिल पाया है। ये हर बार कहते हैं कि जी बस 2 दिन और लगेंगे और 2 दिन के बाद नई कंडीशंस आ जाती हैं। आपको लग रहा है कुछ मिलने की उम्मीद है या बस इसी तरह चलता रहेगा? देखिए अभी तक तो इसी तरह ही चला जा रहा है और उम्मीद ये तो मैं कहूँगा कि इनको नहीं मिलेंगे। हो सकता है बहुत आगे जाके कुछ मिल भी जाए, मगर जितनी देरी हो रही है, जितनी देरी हो चुकी है, उस अरसा में इनके ऊपर और कर्जे चढ़ते चले जा रहे हैं और लायबिलिटीज चढ़ती चली जा रही है। अभी कुछ चाइना ने थोड़े बहुत पैसे इनको दिए थे, वो भी रोल ओवर किस्म का था पैकेज। यानी जो चाइना के इन्होंने कर्जे या इंटरेस्ट, बल्कि कर्जे भी नहीं इंटरेस्ट देने थे, वो पैसे से वो चाइना के कर्जे या इधर उधर के कर्जे ये दे सके हैं और उससे कोई इनको फायदा नहीं हुआ। और अगर मैं ये सोचता हूँ कि आईएमएफ से इनको मिल भी जाते हैं, 1.2 बिलियन डॉलर शायद एक्सपेक्टेड हैं, अगर ये शर्तें वर्तें मान लेते हैं, फिर इनको कुछ और मिल जाएंगे।
پھر اگر IMF سے مل جاتے ہیں، ورلڈ بینک سے، ایشیائی بینک سے، سعودی عرب سے، UAE سے بھی مل جائیں گے، لیکن وہ کب تک پیسے چلیں گے؟ وہ کوئی 6 مہینے سال چل جائیں گے. وہ پنجابی کا ایک ایکسپریشن ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ. تو یہ ڈنگ ٹپاؤ کے جو ہے وہ سچویشن میں کتنا کا اپنا ڈنگ ٹپا سکتے ہیں؟ کیا انہوں نے صرف ڈنگ ٹپاؤ پہ چلنا ہے؟ چاہے عمران خان کی سرکار تھی، چاہے یہ PDM کی سرکار ہے، یہ سبھی ڈنگ ٹپاؤ پہ ہوتے ہیں کہ ہمارے 6 مہینے گزر جائیں، 8 مہینے گزر جائیں. پھر پنجابی میں وہ جو ایک ایکسپریشن ہے یا اردو کا ایکسپریشن ہے کہ اللہ مالک ہے. پھر بھائی اللہ مالک اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. اللہ مالک تو ہوتا ہے کہ جب تک آپ کوئی پلاننگ نہیں کرتے، وہ تو ایک سائنس کا نام ہے، اکانومی تو ایک سائنس کا نام ہے، وہ مطلب انحصار کرنے پہ تو نہیں آپ چل سکتے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر IMF سے ان کو پیسے پہلے ملنا ہی بہت مشکل کام لگ رہا ہے، مل بھی جاتے ہیں تو کیا یہ اس سے حاصل کر پائیں گے؟ وہ بس کوئی ڈنگ ٹپاؤ والی صورتحال ہے. اس سے گزرنے کے بعد پھر اسی نہج پہ کھڑے ہوں گے جہاں کھڑے ہیں. تو ان کو اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی، اپنی فارن پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور یہ جو فضول قسم کے بیان بازی ہے جو اینا روانی یہ وہ کرتے رہتے ہیں، اس سے باز آنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اکانومی کی طرف توجہ دینی ہوگی. مگر اکانومی کی طرف یہ تبھی توجہ دے سکتے ہیں اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے اور ان کی فارن پالیسی ٹھیک ہو. یہ بہت دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر یہ دو بنیادی چیزیں نہیں ہو پاتی تو یہ بس مسائل کا ہی شکار رہیں گے، اتنے مسائل کے شکار رہیں گے کہ وہ یعنی مزید مسائل ان کو اور ملیں گے اور ان کی بہتری کی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. بالکل ٹھیک سر. یہ جو ہمارے منسٹرز بھارت کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کسی بھی چیز کو نکال کر، چاہے کوئی سے بھی ہو، آپ کے خیال سے خود کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو کہا جاتا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ان کا مائنڈ سیٹ بن چکا ہوا ہے، یہ ایک وہ ایک فضا سی بن چکی ہوئی ہے کہ اس پہ کسی نے ٹوکنا تو ہے نہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ایسے کہہ دینے سے عوام بھی خوش ہوں گے، ہمارا جو پولیٹیکل سٹیک ہے وہ بھی ٹھیک رہے گا جس پولیٹیکل پارٹی میں جو ہوتے ہیں. اور پھر ان کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے زیادہ چیزوں کو سمجھتی ہے بیکاز وہی نظام کو چلا رہے. وہ سم ٹائم بیک ڈور ڈپلومیسی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بھی سمجھتے ہیں کہ چلیے پبلک کنزمپشن کے لیے اگر ہم سے انہوں نے پوچھے بغیر کہہ دیا تو بھی کون سی بڑی بات ہے. اور سم ٹائم اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ بھی دیتی ہے کہ آپ جائیں تو ذرا یہ بھی کہہ دیجیے. تو یہ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈفرینٹ ہے، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے، یہ اسی سماج کا حصہ ہے. آپ ان کی چھوڑیے بات، آپ ٹیلی ویژن کے بڑے بڑے اینکرز کو دیکھ لیجیے، جیو میں فلاں ٹیم، وہ جہاں کہیں بھارت کا نام آتا ہے ان کو سانس لڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے وہ بھارت کی سیر کرنے کو تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ جیسے تو وہ چونکہ ایک مائنڈ سیٹ بنا نا، ایک فضا بنی ہوئی ہے کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، فلاں ہے ٹیم. اچھا بھارت میں جیسے میں نے ابھی کہا کہ میں ابھی تھا وہاں پہ، بھارت میں کوئی ایسی فضا ہی نہیں ہے. بھارت میں پاکستان کے بارے میں آنیسٹلی آج کے دن تو کوئی سوچتا بھی نہیں. نو ون ٹاکس اباؤٹ. وہ صرف یہ جو پاکستان سے یہ ناٹک بازی ہو رہی ہے نا، اس پہ وہ ٹھٹھا لگا رہے ہیں. لگانا بھی چاہیے ان کو، کیوں نہ ہم وہ انجوائے کریں. جب زبان ایک ہے، کلچر ایک ہے، تو they must enjoy that amusement coming from Pakistan. تو that's what they are doing. اور شاید یہی وجہ ہے سر کہ وہ لوگ کہاں آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں، چاہے اکانومی ہو یا فورن پالیسی، اور ہم جو ہے ہماری کیا حالت ہو گئی ہے صرف اسی طرح کے غلط سلط اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے اور سوچ کی وجہ سے جو بدلنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.